اور یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ نیچے کر لیں، پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے حجر اسود کی طرف استلام کا اشارہ کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ اس کے بعد طواف شروع کریں، یعنی دائیں طرف کعبۃ اللہ کے دروازے کی جانب چلیں اور کعبۃ اللہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیزی سے جلدی جلدی قدم اٹھا کر اکڑتا ہوا دونوں مونڈوں کو ہلاتا ہوا چلے اور قدم قریب قریب ڈالے اور اجتباء سب چکروں میں کرے۔ رمل اور اجتباء صرف مردوں کے لیے ایسے طواف میں سنت ہیں جس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہو۔ معلم یا اس کے آدمی عموماً ایسا کرتے ہیں کہ اپنے قافلے کے آدمیوں کو لے کر طواف شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ دعا بھی پڑھتے ہیں، مگر طواف کرنے والوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور وہ بس یوں ہی 7 چکر لگا لیتے ہیں۔ اس طرح طواف تو ہو جاتا ہے، لیکن طواف کرنے والا اگر خود دعائیں پڑھے تب وہ طواف کی حقیقی لذت محسوس کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ دعائیں نہ پڑھ سکیں تو آپ ایسا کریں کہ اس دعا مبارک کا ورد رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھیں طواف میں یہ دعا یا کوئی ورد ضروری نہیں ہے، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سب سے بڑا اللہ ہے، اور نہیں طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی مدد سے جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ اگر یہ کلمات یاد نہ کر سکیں یا اس وقت یاد نہ ہوں تو پھر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کا ورد زبان پر رکھیں اور اپنے دل میں اپنی زبان سے جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگتے رہیں۔ حجر اسود والے کونے سے جو طواف آپ نے شروع کیا ہے تو وہ یہیں آ کر ختم بھی ہوگا۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے 3 کونوں کے چکر لگا کر چوتھے کونے پر پہنچیں گے، اس کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی تک پہنچتے پہنچتے آپ 3 کونوں کا طواف کر چکتے ہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک چکر پورا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے۔ حجر اسود تک پہنچ کر اس طرح آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا۔ نیچے پاؤں کے پاس پٹی کو دیکھ کر اطمینان کر لیں کہ آپ حجر اسود کے بالکل سامنے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہجوم کے باعث وہیں سے استلام کا اشارہ کریں، جس کا ذکر پہلے چکر کے بیان میں ہو چکا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر حجر اسود پر خوشبو لگی ہو تو جب تک وہ خوشبو باقی رہے حالت احرام میں طواف کرنے والے حجاج حجر اسود کو ہاتھ یا منہ لگا کر بوسہ نہ دیں۔ ویسے حالت احرام میں نہ ہونے کی صورت میں ہاتھ وغیرہ لگانا جائز ہے۔ تاہم آپ بالکل اسی طرح بقیہ 6 چکر مکمل کریں گے جس طرح پہلا کیا تھا۔ دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے حجر اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجیے، ورنہ دور ہی سے حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں سے استلام کا اشارہ کریں اور یہ پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے کر دونوں ہاتھ گرا دیں اور دوسرا چکر شروع کر دیں۔ اس طرح جب آپ 7 چکر پورے کر لیں تو ایک بار پھر استلام کریں۔ یہ استلام سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 1 طواف مکمل کر لیا۔ اب دونوں کندھے ڈھانک لیں۔ اب آپ ملتزم کی جانب آ جائیے۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ میں دروازے کی چوکھٹ کے درمیان 5 سے 6 فٹ کی جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں یہ بڑا اعلیٰ مقام اور دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ملتزم پر اپنا سینہ لگا کر اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ لاکھوں آدمیوں کے ہجوم میں آپ کو یہ موقع مشکل ہی سے نصیب ہو سکتا ہے، مگر کسی وقت بھی رات کو جب بھیڑ کم ہو
تو ایک موقع نکال ہی لیں، اور اگر کسی طرح بھی یہ موقع نصیب نہ ہو تو اپنا منہ اور اپنی نگاہ ملتزم کی طرف کر کے دور کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں۔ دعا ختم کر کے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کیجیے۔ یہ نماز اسی وقت پڑھ لیں، بشرط یہ کہ وہ نوافل کا مکروہ وقت نہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ وقت گزر جانے کے بعد پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نماز اگر مقام ابراہیم پر پڑھی جائے تو بہتر ہے، جہاں اکثر اور بھی لوگ یہ نفل ادا کر رہے ہوں گے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو مسجد کے صحن میں اور مسجد الحرام میں کسی جگہ بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سلام پھیر کر دل کے خشوع سے جو دعائیں جس زبان میں مانگنا چاہتے ہوں مانگیے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر زمزم پیجیے اور یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع رسا علم اور وسیع رزق اور ہر ایک بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ اگر طواف احرام کی حالت میں عمرے کا کیا ہو اور اگر موقع مل جائے تو آب زمزم پینے کے بعد حجر اسود کا 9واں استلام کریں۔ یہ استلام مسنون ہے۔ زمزم پینے کے بعد جب چند قدم ہی چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ زمزم ہضم ہو گیا۔ زمزم کی خصوصیت ہے یہ۔ آب زمزم کا کنواں حرم شریف کے صحن میں نیچے تہہ خانے میں ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو زمزم کا کنواں آپ کی پشت کے جانب ہوگا۔ خانہ کعبہ کے دروازے سے اس کا فاصلہ تقریباً 200 فٹ ہے۔ یہاں عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پینے کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور حجاج کی سہولت کے لیے حرم شریف میں کافی تعداد میں آب زمزم سے بھرے ہوئے گہرے پیلے رنگ کے کولر بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ استلام مسنون ہے، اور اللہ اکبر اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے باب الصفا سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں۔ دوسرے دروازوں سے بھی جائز ہے۔ یہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کریں: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کرتی ہوں، محض تیری بزرگی، تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور مجھ سے وہ قبول کر لے۔ صفا و مروہ کی سعی کے لیے مسجد الحرام ہی میں حجر اسود کے بالکل مقابل کافی فاصلے پر ایک گنبد اور مینار نظر آئے گا۔ یہ صفا کی پہاڑی کے اوپر ہے۔ صفا اور مروہ دراصل 2 پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی دالان کے دونوں کونوں میں اٹھی تھیں۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت ہاجرہ اور شیرخوار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا، لہٰذا بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اس جگہ سے دوڑ کر گزرتی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند اور مقبول فرما کر ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ نہ رک سکنے والا پانی جاری فرما دیا تھا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھر سے گھیر کر زمزم ٹھہر جا کہا تھا، جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خشک ریگستان میں لامحدود مقدار میں جاری و ساری ہے۔ چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی سعی کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا حکم ہے۔ اب صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سنگ مرمر کا 2 منزلہ برآمدہ بنا دیا گیا ہے۔ عموماً نیچے کی منزل میں سعی کی جاتی ہے، اگر حج کے زمانے میں حجاج کے ہجوم کے باعث اوپر کی منزل میں بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے طواف احرام کی حالت میں عمرے کا کیا ہے تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے اور آب زمزم پینے کے بعد اگر موقع مل جائے تو حجر اسود کا 9واں استلام کریں۔
یہ استلام مسنون ہے اور اللہ اکبر اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے باب الصفا سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں۔ دوسرے دروازوں سے بھی جائز ہے۔ یہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ سبعۃ اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کرتی ہوں، محض تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور مجھ سے وہ قبول کر لے۔